تھی اور جینس پر شانے سے لٹکا دوپٹے کو بے فکری سے اڑے اپنا ہینڈ بیگ لیے اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ اتنی دور جا چکی تھی کہ وہ اندازہ ہی نہیں کر پایا تھا کہ اب تک میں کے زوم میں مبتلا گفتگو کرنے والی لڑکی کو نصیب تھا۔ وہ تمام سوچوں کو جھٹکتے کیا ایکسکیوز می کین آئی، جب ایک جانی پہچانی آواز پہ اس نے جھٹکے سے ابھی اس سے اپنی سیٹ پر بیٹھنے زیادہ دیر نہیں گزری سر اٹھایا تھا۔ لڑکیوں کے معاملے میں اس کی یادداشت اتنی تو تیز ضرور تھی کہ اندازہ کر پاتا مقابل وہی ہے ہنستی تھی جو کچھ دیر پہلے ایئرپورٹ پر اپنی ایگوسٹک گفتگو اس کے نظر کر رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ میں تھامے بورڈ کارڈ کو دیکھا جہاں اس کے ساتھ کی نشست کا نمبر درج تھا۔ وہ خاموش سے اٹھتے اس کے لیے راستہ بنایا گیا۔ اپنی سیٹ سنبھالتے ساتھ ہی اس نے اپنے موبائل میں تانکہ جھانکی شروع کر دی۔ جہاز کے چلنے اور ساتھ ہی موبائل آف کرنے کے احکامات دیے جا رہے تھے جبکہ وہ بے فکری سے موبائل استعمال کرتی نظر آ رہی تھی۔ ہم سیل اوور کر دیں گے مس، اس سے زیادہ بے صبر نہیں ہو پایا تھا۔ تبھی اسے رولز بتانے چاہے، مدعا یہ تھا کہ اسے اپنے اگنور ہوتا وجود پسند نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ وہ اس نے سر اٹھایا مخاطب کو دیکھا تھا۔ مشن نہ ہو، آپ سے ہی مخاطب ہوں، سیل آف کر دیں تاکہ کسی قسم کی اپنی طبیعت کے برعکس۔ اس نے کافی ڈیٹیل میں جواب دیا تھا۔ میرا انہی خیال کہ میرے ایک سیل استعمال کرنے سے جہاز کی طبیعت پر فرق پڑنے والا ہے۔ وہ آبرو چکائے جواب دیتی پھر سے موبائل میں گم نظر آنے لگی تھی جبکہ ایئر ہوسٹس ایک ایک کے پاس جا کے سیٹ بیلٹ باندھنے اور سیل آف کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اگر ایسی ہی نایاب سوچ آپ جیسے چند ایک اور لوگوں کو بھی ہوگی تو یقیناً ہم قومی ایئر لائن کا ذمہ دار نہیں شہر آ سکتے، اس نے کڑک کے جواب دیا تھا جبکہ وہ اس کے بار بار ٹوکنے پر جھنجھلائی تھی۔ لائک سیریسلی، آپ جہاز کرش ہونے کی دعا کر رہی ہیں؟ اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تو دھیرے سے سیل ایک طرف گر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ بکھری تھی۔ نہیں، میں نے چند لوگوں کی سوچ کی بات کی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ اس لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ ہاں سوچ، اس کی بات ریپیٹ کرتے وہ پھر سے سیل کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے پاس سے گزرتی ہوسٹس کو بلایا۔ یہ محترمہ سیل یوز کر رہی ہیں۔ اس کی بات پر وہ موبائل سے سر اٹھائی اسے دیکھنے لگی جو کنگز گارڈن کے بچوں کی طرح اس کی شکایت لگا رہا تھا۔ نیا، میں جہاز میں دیے جانے والے احکامات کی پیروی کرنا ہم سب کے لیے سیف ہے، انتہائی شائستہ انداز میں کہتی ایئر ہوسٹس۔ اسے زہر لگی تھی جبکہ برابر میں بیٹھے شخص اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے دو انگلیوں کا سہارا لیتے لبوں کو ہلکا سا مسلا تھا۔ وہ قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے سیل آف کیسے بیگ میں ڈالتے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں سارا ان کا سسٹم ایک میرے سیل استعمال کرنے سے رک جائے گا۔ حد ہے بھائی، ایسی بھی کیا خواری آ گئی؟ اس کی بڑبڑاہٹ ساتھ موجود شخص کے چہرے پر مسکراہٹ کہتی جا رہی تھی۔ سیٹ بیلٹ ایڈجسٹ کرنے کے ساتھ ہی چہرے پر میگزین رکھتے وہ خود کو اس سے لاپرواہ ثابت کرنے لگا تھا۔ یہ بھی ایک اٹینشن لینے کی ایک ادا تھی۔ اگر کوئی اگنور کرے تو اسے ڈبل اگنور کر دو۔ اسے یقین تھا کہ اب اس لڑکی کے پاس مساوی سے بات کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اسے محسوس ہوا کہ ہوا کے دوش یہ لہراتے بلندی پکڑتے جہاز کے ساتھ ساتھ قریب بیٹھا وجود بھی جھٹکوں کی زد میں۔ اس نے میگزین ہٹاتے برابر میں نگاہ کی تو نظریں جیسے مبہوت سی ہوئی تھیں۔ لرزاتی لمبی پلکوں کی جھلک نے آنکھوں کی اضطراب کو چھپا رکھا تھا جبکہ ہاتھوں کی لرزش بتا رہی تھی جہاز کی پرواز اسے ڈر میں مبتلا کر رہی ہے۔ اس نے پہلی بار اس لڑکے کو بغور دیکھا تھا۔ وہ ایشین اور ویسٹرن ہیلیا میں ملبوس لڑکی شاید ایشین ہی تھی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ مقابل کی کشش اس جیسے حسن پرست شخص کو زیادہ اس سے انجان نہیں رکھ سکتی تھی۔ کسی اور کی موجودگی کا خیال اسے ڈھارس باندھا رہا تھا جب پروں سے آتے انجن کا شور اس کے دل میں مزید وسوسہ ڈال رہا تھا۔ اس کا عمل اتنا بے اختیار تھا کہ وہ بھی جیسے شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ اس کے کندھے میں چہرہ چھپائے ہوئے تھے، اس کا وجود ابھی ابھی لرز رہا تھا۔ وہ کسی بدقسمت اس سمیع لڑکی کو دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے کافی شیرنی لگ رہی تھی۔ اپنی مطلوبہ بلندی پر پہنچتا جہاز پرسکون اڑان بھرنے لگا تو ماحول میں چھایا سکوت اسے ہوش میں لانے لگا تھا۔ جبھی اپنی حرکت پر پشیمان فوراً اسید ہوتے وہ اس سے نظریں چرائے بیٹھی تھی۔ ایکچولی مجھے ہائی فوبیا ہے، اس سچویشن میں اکثر اینزائٹی کا شکار ہو جاتی ہوں۔ دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں الجھاتے وہ شرمندہ وضاحت دینے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ اپنے
مخصوص دائرے میں آیا